اے مسلمانوں، یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ آج دین اسلام کی جتنی رسوائی، جتنی توہین ان آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر ہو رہی ہے، شاید یہ غیر مسلموں کے مندروں، گرجوں اور گردواروں پر اسلام کی ایسی توہین نہ ہوتی ہو۔ بزرگوں کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا، انہیں خوبصورت بنانا، ان پر چراغ جلانا، پھول چڑھانا، انہیں غسل دینا، ان پر مجاوری کرنا، ان پر نظر و نیاز چڑھانا، وہاں کھانا اور شرنیت تقسیم کرنا، جانور ذبح کرنا، وہاں رکوع اور سجود کرنا، ہاتھ باندھ کر باادب کھڑے ہونا، ان سے مرادیں مانگنا، ان کے نام کی چوٹی رکھنا، ان کے نام کے دھاگے باندھنا، ان کے نام کی دہائی دینا، تکلیف اور مصیبت میں انہیں پکارنا، مزاروں کا طواف کرنا، طواف کے بعد قربانی کرنا اور سر کے بال منڈوانا، مزاروں کی دیواروں کو بوسہ دینا، وہاں سے خاک لا کر کھانا، ننگے قدم مزار تک پیدل چل کر جانا اور الٹے پاؤں واپس پلٹنا، یہ سارے کام تو وہ ہیں جو ہر چھوٹے بڑے مزار پر روزمرہ کا معمول ہے، لیکن جو مشہور اولیاء کرام کے مزار ہیں ان میں سے ہر مزار کا کوئی نہ کوئی الگ امتیازی وصف ہے۔ مثلا بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں جنتی دروازے تعمیر کیے گئے ہیں، جہاں گدی نشین اور سجادہ نشین لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے عہدیدار دنیا کے مال و دولت کے بلبوتے وہاں جنت کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، مزار کا طواف کرنے کے بعد قربانی دی جاتی ہے، بال کٹوائے جاتے ہیں اور مصنوعی آب زمزم نوش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں معصوم بچوں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان گجرات کے اندر ایک درگاہ ہے شہدولہ ولی کے نام کی، جہاں مسلمان معصوم بچوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ بدعقیدگی ہے کہ جو بچہ شہدولہ ولی کی درگاہ پر چڑھاوا مانا جائے وہ چوہے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 6 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ اللہ ہی ہے جس طرح چاہے ارحام کے اندر تمہاری شکلیں بنائے۔ لیکن مسلمان یہ بدعقیدگی رکھتی ہیں کہ بابا جی کی مرضی سے تخلیق ہوتی ہے۔ اسی طرح اے مسلمانوں، بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں نوجوان کنواری لڑکیاں خدمت کے لیے وقف کی جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں اولاد سے محروم خواتین نو راتیں بسر کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں جا کر 9 راتیں گزارتی ہیں، مجاوروں اور سجادہ نشینوں کی سیوا کرتی ہیں۔ انہی خانقاہوں میں سے بیشتر بھنگ، چرس، گانجا اور ہیروئن جیسی منشیات کا کاروباری مراکز بنی ہوئی ہیں۔ بعض خانقاہوں میں فحاشی، بدکاری اور ہوس پرستی کے اڈے بھی بنے ہوئے ہیں۔ بعض خانقاہیں مجرموں اور قاتلوں کی محفوظ پناہ گاہیں تصور کی جاتی ہیں۔ انہی خانقاہوں کے گدی نشینوں اور مجاوروں کے حجروں میں جنم لینے والی بے حیائی پر مبنی داستانیں سنے تو واللہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ انہی خانقاہوں پر منعقد ہونے والے سالانہ عرسوں میں مردوں اور عورتوں کا کھلے عام اختلاط، عشقی اور شرکیہ مضامین پر مشتمل قوالیاں، ڈھول ڈمکے کے ساتھ نوجوان ملنگوں اور ملنگنیوں کی دھمالیں، کھلے بالوں کے ساتھ عورتوں کے رقص، طوائفوں کے مجرے، تھیٹر اور فلموں کے مظاہرے عام نظر آتی ہیں۔ انہی رنگ رلیوں کے باعث، انہی عیاشیوں کے باعث گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر نت نئے مزار تعمیر ہو رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر جا رہے ہیں اور کھلے عام اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان پھر بھی ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب کوئی قرآن حدیث کے ماننے والا ان مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ بھائیو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ شرک ہے، شرک جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ مسلمان اس کے دشمن بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم وہابی ہو، تم بے دین ہو، تم مرتد ہو، تم انگریزوں کی ایجنٹ ہو، تم انبیاء اور صالحین کے گستاخ ہو، تمہیں ان سے محبت نہیں ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے ہی لوگوں کو مسلمان کیا ہے، یہ بڑے ہی پہنچے ہوئے ہیں۔
ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم بڑے ہی گناہگار ہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے ان کا وسیلہ بناتی ہیں، ان کو اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتی ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہتی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے ان کی سیڑھی لگاتی ہیں۔ معزز دوستو، اسلامی بھائیوں، آپ لوگ پیچھے میری باتیں سن کر آئے ہو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے کفار مکہ کا شرک بیان کیا ہے۔ وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ارشاد فرمایا کہ یہ کہتی ہیں یہ ہستیاں اللہ رب العزت کی ہاں ہماری کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتی ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ ہی زمین میں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ عز و جل پاک ہے ان کے اس شرک سے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فقط اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ عز و جل ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ عز و جل اس قسم کے جھوٹے کفار کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک، جھوٹا، کافر قرار دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، کفار مکہ بھی ان حرکتوں کو شرک کا نام نہیں دیتے تھے، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، بلکہ وہ بھی ان باتوں کو وسیلے کا، سفارش کا، تقرب الی اللہ کا نام دیتے تھے۔ اور آج کے کچھ مسلمان بھی بالکل ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ کفار مکہ کا شرک اور آج کے کچھ مسلمانوں کا شرک بالکل ایک جیسا ہی ہے۔ تصورات، عقیدہ دونوں کا بالکل ایک جیسا ہی ہے۔ اگر فرق ہے تو فقط ناموں کا فرق ہے، انہوں نے کچھ اور نام دیے تھے اور انہوں نے کچھ اور نام دے لیے ہیں، لیکن حقیقت دونوں کی بالکل ایک جیسی ہی ہے۔ معزز سامعین کرام، دراصل یہ مختصر سا بیان فقیر اللہ ابو احمد کی ایک تقریر کا جز ہے جس کا عنوان توحید کیا ہے، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں، جس کی کل مدت 3 گھنٹے ہے۔ اس پورے بیان کی مکمل آڈیو سی ڈی حاصل کرنے کے لیے آپ 0097333505888 پر رابطہ کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مزید کے لیے فیس بک پر ہمارا صفحہ ضرور لائک کریں۔ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097334355949۔